اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج یکم محرم الحرام ہے اور نئے اسلامی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ نہ تو میں کوئی مولوی ہوں، نہ میں کوئی مفکر ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی ذاکر ہوں۔ میں ایک مسلمان ہوں اور ہر مسلمان محرم الحرام کو نہایت عقیدت اور احترام سے دیکھتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات تخلیق کائنات سے لے کے تقریباً قیامت تک ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے اس کے احترام پہ ہم بات کریں گے کہ احترام محرم الحرام کیوں ہوتا ہے، محرم کا احترام کیوں کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کے احترام کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہ ہے بیسک وجہ کہ ہر مسلمان محرم کا احترام کرتا ہے۔ دوسری سب سے اہم اور بڑی وجہ کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ بھی محرم میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، میں سب کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان سب سے اہم واقعہ جس کو سمجھتے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا۔ جی ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین علیہ مقام کی شہادت ہوئی۔ اہل بیت کے بہت سارے افراد خانہ کو شہید کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور یہ یزید ملعون نے کیا اور اس کی افواج نے کیا، ابن زیاد نے کیا، سب جانتے ہیں۔ لیکن احترام محرم کیوں ہے، ہم بات اسی پہ کریں گے، اور احترام اہل بیت کیوں ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ احترام اہل بیت ہر مسلمان پر لاگو ہے، یہ تو پہلی بات ہے۔ جو اس سے انکاری ہے وہ مسلمان نہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک دوستوں کی فنکاروں کی محفل میں تھا، کیونکہ میرا شو بزنس سے ہی تعلق ہے۔ تو بڑے فیمس فنکار ہیں ہمارے سخاوت ناز صاحب۔ سردیوں کے دن رات تھی تو میں ان کا آفس تھا ایون اسٹوڈیو، وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اکثر آپ کو پتا کہ فنکار زیادہ تر جو ہیں وہ عاشق امام حسین ہے، کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی اہل تشیع ہوتے۔ تو وہاں پہ نا ایک بیٹھے ایک بندے نے نعرہ مارا، کہتا ہے کہ جی علی کے نہ ماننے والوں پہ لعنت۔ اچھا میں بڑا حیران ہوں، میں یقین کیجیے میرے بال سفید ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے اتنی زندگی گزار دی، اور بحیثیت مسلمان میرے لیے وہ حیران کن بات تھی کہ کوئی مسلمان دنیا میں، ایسا کوئی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، وہ حضرت علی کو نہ مانتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولائے شیر خدا فاتح خیبر، حضرت امام حسن حسین کے والد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے شوہر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن چھوٹے بھائی، اور سب سے بڑی بات اسلام کے سب سے بڑے سپاہی، دنیا میں کوئی ان کی بہادری کی مثال موجود نہیں، ہر جگہ پہ یہ ثابت ہے۔ میں اس ویڈیو کے دو حصے ہیں، میں پہلے حصے میں اسی پہ بات کروں گا کہ اہل بیت سے محبت نہیں کوئی کرتا، یعنی ان سے کسی کو کوئی منافقت بھی کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں بھی مانتا حضرت علی کو، یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، اور میں اس پہ بات کرنا بھی چاہوں گا کہ کیوں نہیں کوئی مانتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ میں دین کی پہلی شرائط میں سے ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، قرآن پاک کو ماننا اور اہل بیت کو ماننا۔
یہ دین کا حصہ ہے. باقی لوگوں کا جو دین میں جن کی خدمات ہیں ان کا احترام بھی ہم پہ لازم ہے، یہ تو بات ہے. لیکن بات احترام کی ہے، عقیدت کی ہے. عقیدت کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک عقیدت وہ ہوتی ہے جس میں انسان بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، یعنی کہہ لیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ جذبات میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں جس سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں اس کو میں نے کیا بنا دیا. وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنے والے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ احترام محرم بہت لازم ہے. کیوں کہ اس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہو. اب ایک عام بات آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیے ہم درجات کا اندازہ خود سے لگانے لگ جاتے ہیں کہ فلاں ہستی جو ہے وہ یہ ہے اور فلاں ہستی وہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دین میں ایک ہی پیمانہ ہے آپ کے بہتر ہونے کا نہ ہونے کا. ایک قرآن پاک میں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی تقویٰ کرنے والا پرہیزگار ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا اور پرہیزگار یعنی برائیوں سے بچنے والا. یاد رکھیے محرم میں ہونے والی یہ عجیب و غریب جنگ بھی بیسیکلی تقویٰ اور پرہیزگار نہ ہونے اور ہونے کی وجہ سے ہوئی، یعنی برائی اور اچھائی کی جنگ تھی، عشق رسول کی جنگ تھی، عشق خدا کی جنگ تھی. محرم عشق کا مہینہ ہے اور اس محرم میں ہونے والا جو عشق اپنی انتہا کو پہنچا وہ قیامت تک دوبارہ اپنی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا. اور اس میں جس نے انتہا سے زیادہ محبت کی وہ سب سے بڑے عاشق حضرت امام حسین تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی انتہا کا واضح ثبوت اور واضح امتحان دیا. اور امتحان اس قدر بڑا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی اپنے ہاتھوں میں شہید کروا دیا. یہ کسی میں جگرا ہو نہیں سکتا. ہمیں تو کانٹا چبھ جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہمیں تو تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا، پریشانی ہو گئی ہم پہ. ہمیں تکلیف برداشت کرنے کی ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان، کوئی دنیا میں جتنے بھی ہیں، جتنے مومن، جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوں، جتنے مرضی کوئی ولی بزرگ غوث، وہ بھی اس پریشانی سے نہیں گزرے. پریشانیوں سے ضرور گزرے. اللہ اپنے ہی بندوں کا امتحان لیتا ہے. یاد رکھیں محبت کا اور عشق کا دوسرا نام محرم ہے، جس میں عشق رسول اور عشق خدا کی واضح مثال دی گئی، جس میں آل بیت کے ایک ایک بچے نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا اور پھر دنیا پہ ثابت کر دیا کہ جنگ جب برائی کے خلاف ہوتی ہے، ضروری نہیں جنگ کفر کے خلاف ہو. اس میں اور بھی ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ محرم میں ہونے والی یہ جنگ جو کربلا کے میدان میں ہوئی وہ کسی کافر کے ساتھ نہیں تھی، وہ کفر کے خلاف نہیں تھی، وہ تھی بد کردار جو پرہیزگار نہیں تھا، جو بد کردار تھا، جو دین میں تبدیلیاں کرنے والا بندہ تھا، جو دین میں تبدیلیاں لا رہا تھا، جو برائی کو فروغ دے رہا تھا، اور جو اس سیدھے دین کو دنیاوی معاملات کو ایڈ کر کے خراب کر رہا تھا، جس کی اجازت اہل بیت نہیں دے سکتے تھے، جس کی اجازت حضرت امام حسین نہیں دے سکتے تھے. آپ نے پھر بھی سادگی کا رستہ اپنایا، ہر چیز اپنایا. ہم اس کی ڈیٹیل پہ آگے بھی بات کریں گے. یہ پہلا پروگرام ہے ابھی محرم کا، پہلی محرم کا ہے. میں اس میں صرف یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو محرم ہے اس کا احترام اس لیے ہے کیونکہ اس میں حضرت امام حسین شہید ہوئے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، اور ایک سب سے اہم اور بڑی وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں ہی حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ قیامت قائم ہوگی اور 10 محرم کو قائم ہوگی اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ اب سننے والے ذرا گھبرا مت جائیے گا، کیونکہ اس دفعہ بھی جمعۃ المبارک 10 محرم کو آ رہا ہے۔ یہ قیامت والا جمعہ نہیں ہے، لیکن قیامت صغریٰ والا ضرور ہے، کیونکہ عوام جتنی پریشان ہے اس وقت بھی برائی اور اچھائی کی جنگ کا معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برائی زیادہ ہے اور اچھائی ہم میں ہے نہیں۔ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ برائی کے خلاف کھڑے ہو سکیں، یا ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ہم صرف نام کے عاشق حسین ہیں، ہم بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم جھجکتے ہیں۔ اس 10 محرم تک میں بات ضرور کروں گا، ڈیلی بات کروں گا، اور عاشق حسین کے طور پہ ہی کروں گا۔ اگر کسی کو مجھ سے مسئلہ ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں اس پہ ہی بات کروں گا۔ لیکن ابھی ہم ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سال کا پہلا دن ہے، سال نیا شروع ہوا ہے۔ ہمارے سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، ہمارے سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ ذی الحج اس کا آخری مہینہ ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی تھی، اور سال کا آغاز اس قربانی سے ہوتا ہے جب وہ تکمیل پا گئے۔ بہت سارے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی تھی حضرت اسماعیل کی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ذریعے مکمل کی۔ ہم عشق رسول، عاشق رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر بھی آگے بات کریں گے۔ ان کی شہادت کے بارے میں تو بات محرم میں طے ہے، ہوتی ہے، ہر طرف ہوتی ہے، آپ دیکھتے بھی۔ میرے منہ سے شاید وہ ذکر اچھا نہ لگے، کیونکہ یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ دین کو پھیلاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میں اس طرح کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، میرے پاس کوئی حوالے نہیں ہوں گے، تو میں بات کروں گا اب اگلی، اور وہ ہے کہ محرم الحرام، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ یعنی محرم کا آغاز یکم محرم ہی ہمارے سب سے انصاف، عدل اور اسلام کے سب سے بڑے خدمت گزار حضرت عمر فاروق، جنہوں نے دین اسلام کی وہ خدمت کی کہ جو دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ انہوں نے عدل انصاف کا وہ ایک قائم کر دیا نظام، جس کی مثال پھر دوبارہ قائم ہوئی کبھی نظر نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق عاشق رسول تھے۔ میں اب بات وہی کرنے لگا ہوں کہ جس کو جتنا عشق نبی سے ہے اور اللہ سے ہے، اتنے ہی اس کے درجے ہیں اور اسی حساب سے ہے، اور جس کو آل بیت سے جتنا پیار ہے اتنا ہی وہ بلند ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آل بیت سے محبت بھی بے مثال تھی، اور اس کے بے شمار مثالیں ہیں، میں بیان کروں نہ کروں آپ جانتے، ایک دو مجھے پتہ ہیں وہ میں کر سکتا ہوں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق عدل اور انصاف کے حوالے سے کبھی جنہوں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشا وہ تھے، اور احترام آل بیت کا یہ عالم تھا کہ اگر پتہ چلتا کہ حضرت علی یا حضرت امام حسین حسن کوئی تشریف لائے ہیں تو آپ اپنی خلافت کے تمام معاملات کینسل کر کے ان سے ملنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مطلب اس کے حکومتی معاملات پر ملاقات کر رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو حضرت عبداللہ آئے جو ان کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عمر، تو اندر آئے بات کرنے کے بعد، اب حضور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ضرور۔ آپ نے فرمایا ابھی باہر جاؤ اور باہر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں خود تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ باہر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ پوچھا انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مطلب کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی اندر ہیں وہ مطلب ملاقات کر رہے ہیں۔
لیکن انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے، لیکن آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ یہ احترام اہل بیت ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسن جو اہل بیت ہیں، جو نبی کے نواسے ہیں، ان کا ایک اپنا معاملہ ہے، اپنا سلسلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ مصروف ہیں تو میں بعد میں نماز ظہر کے وقت مل لوں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت عمر فاروق اندر سے فری ہو کے باہر آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، اور وہ جب میں نے بتایا کہ آپ مصروف ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر مسجد میں ملوں گا۔ تو انہوں نے ڈانٹا ان کو کہ آپ نے ان کو اندر کیوں نہیں بھیجا، ان کے لیے تو پابندی نہیں تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ابا حضور، وہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اندر چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، وہ مصروف ہیں تو کام کر لیں، ہم مسجد میں دوبارہ مل لیں گے۔ حضرت عمر فاروق وہاں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور حضرت امام حسن کے حجرہ مبارک کے پاس گئے، دروازہ نوک کیا اور پوچھا کہ حضور آپ تشریف لائے تھے حضرت امام حسن سے، تو انہوں نے اور آپ اندر نہیں آئے، آپ باہر سے ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا مسکرا کے کہ جب عبداللہ بن عمر باہر کھڑا تھا تو میں کیسے اندر آ جاتا، آپ نے تو اپنے بیٹے کو بھی باہر نکالا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رو پڑے، سر سے پگڑی اتاری اور کہا کہ میں یہ جو عزت ہے یہ آپ کے نانا نے دی ہے، آپ کے نانا کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ میں تو اونٹ چرارنے والے کا بیٹا تھا، عمر بن خطاب۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس عبداللہ کے ساتھ خود کو کمپیئر کیسے کیا؟ امام علی مقام، آپ حسن ہیں، آپ کے باپ کا نام علی ہے، اس کے باپ کا نام عمر ہے، آپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے جو اللہ کے نبی کی آنکھوں کا نور ہے، اس کی ماں کوئی اور ہے، آپ کے نانا اس کائنات کے مالک اور ہمارے آقا ہیں، اور اس کا نانا آپ کے نانا جیسا نہیں ہے۔ آپ کو کون ہوتا ہے کوئی روکنے والا، آپ کیوں رکے؟ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو ہم نے ویسے ہی خود ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ اہل بیت سے محبت کا ایک مثال میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ، بعض لوگوں کو جو منافقت لوگوں میں پھیلاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، عقیدت مندوں کی بات نہیں کر رہا۔ عقیدت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ پھر جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا احترام لازماً کریں۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت امام حسن اور حسین تھے اور حضرت عبداللہ بھی ایک جگہ پہ تھے، کھیل رہے تھے، بچے تھے۔ تو ایسے ہی کسی بات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بھی غلام ہو اور تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ تب بھی خلافت کا دور حضرت عمر فاروق کا تھا۔ حضرت عبداللہ بڑے پریشان سے ہوئے، بچے تھے، بھاگے گھر آئے اور آ کے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جی حضرت امام حسین اور حسن میرے ساتھ کھیلے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم غلام ہو ہمارے، تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے، آپ تو خلیفہ وقت ہیں۔ حضرت عمر چونکے، کہا کہ کیا انہوں نے ایسا کہا؟ کہا ہاں جی انہوں نے ایسے کہا۔ آپ نے کہا فوراً جاؤ یہ قلم لے جاؤ، ان سے لکھوا کے لاؤ کہ لکھ کے دیں کہ عمر ان کا غلام ہے، ان کے نانا کا غلام ہے، ان کا غلام ہے، ان کے گھر کا غلام ہے وہ۔ اور یاد رکھنا وہ لکھا ہوا میرے ساتھ میری قبر میں رکھنا، میں قیامت کے روز اللہ کے نبی کو دکھاؤں گا کہ یہ آپ کے نواسوں نے ہمیں مہر ثبت کر کے دی ہے، لکھ کے دیا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہ ایمان کا عالم ہے، یہ اہل بیت سے محبت کا عالم۔ کون لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں یہ پھیلاتے ہیں کہ جی فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے؟ یاد رکھیں محبت، دین اسلام محبت کا دین ہے، اس میں نفرتیں مت پھیلائیں، محبت کریں سب سے، محبت پھیلائیں سب سے۔ اور جو اگر آپ عاشق رسول ہیں اہل بیت، اگر عاشق اہل بیت ہیں تو پھر جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے
ان کے بارے میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولا کریں، بس یہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جن کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یہ اس میں کوئی ذرا سا بھی فرق ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، میری نظر میں نہیں ہے مسلمان۔ کیوں کہ ان کی مہر کے بغیر کوئی اندر جنت کے جا نہیں سکتا۔ تو کیسا مسلمان ہوگا جو یہ سوچ لے؟ مجھے یہ پتہ چلا ہے وہاں سے جب انہوں نے بات کی تو مجھے سمجھ آئی کہ ہیں یار کچھ لوگ جو منافقت کرتے ہیں، ہمارے ہی لوگوں میں سے ہیں، پھر میں ان کو مسلمان نہیں مانتا معذرت کے ساتھ۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منافقت کرتا ہے، ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط سوچتا ہے، غلط بات کرتا ہے، ان کے بچوں کے بارے میں حضرت امام حسن حسین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، میں ان کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہ بات ہے۔ ہم حضرت عمر فاروق کی شہادت پہ بھی دکھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی بشارت تو دی ہے کہ یہ آپ کے جو لوگ ساتھی ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ جن کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کئی شانیں بیان کر رہے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ بعض جو مطلب ہمارے کچھ لوگ واقعات کو دوسری اینڈ سے لے لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت علی کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا گیا تھا۔ تو جہاں اختلاف ہو تو میرا بات کرنے کا مقصد اختلافی نہیں ہے، اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا میں، نہیں کرنی ہے، میرا مقصد ہی نہیں۔ میرا پیغام محبت ہے، اور میں انہی کا ماننے والا ہوں جنہوں نے دنیا پر اسلام کے ذریعے محبت پھیلائی۔ کل نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، اور محرم کے حوالے سے ہی اور عشق رسول اور عشق اللہ کے حوالے سے بات ہوگی، عشق اہل بیت کے حوالے سے بات ہوگی، کچھ نئی باتیں کریں گے۔ اور آج بس یہ دو چیزیں ہی تھیں کہ احترام محرم کیوں، اور وہ شخصیت اسلام کی جس نے اسلامی سلطنت کو 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، حضرت عمر فاروق، ان کی شہادت کا دن تھا آج، نئے اسلامی سال کا آغاز تھا آج۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، میرے لیے، تمام بھائیوں کے لیے جو دین اسلام کے ماننے والے، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، جو احترام صحابہ کا خیال کرتے ہیں، ان سب کو اس نئے سال کی مبارک بھی ہو، اور اللہ ان سب کے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عشق رسول کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو عشق کے مسافر ہوتے ہیں وہ کہاں دنیا کی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو کل پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔